بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. دورہ ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن، سورۃ الانعام، آیت نمبر 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو تم نے نہیں جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے. فرما دیجئے وہ کتاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہی اتاری، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یا اپنی فضول بحثوں میں ایسے ہی کھیلتے رہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور بغض و عناد کی وجہ سے ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جسے وہ خود بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. اندازہ کر لیجئے کتنا بڑا دعویٰ تھا ان کا یہ، اور اس دعوے کے ضمن میں انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان پر اترنے والی کتاب کا بھی انکار کر دیا. انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح لفظوں میں یہ باتیں ارشاد فرما دی کہ تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہے تورات، جو لوگوں کے لیے اس قرآن کے اترنے سے پہلے نور اور ہدایت تھی. تم اس کا کچھ حصہ واضح کرتے ہو، زیادہ تر حصہ اس کا چھپاتے ہو، اور یہ تمہاری اپنی حالت ہے. اور اس قسم کے دعوے کر کے در حقیقت تم اپنے آپ کو ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں مجرم بناتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مجھ پر کتاب اتارنے والی ذات بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے. اسی طرح یہ خطاب کفار مکہ کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا کرتے تھے. لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے نام بھی اس میں پیغام دے دیا کہ جو اللہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتار سکتا ہے نا، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب نازل فرمائی. اور اب فرمایا اور یہ ایک کتاب ہے یعنی قرآن پاک، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ بستیوں کے مرکز ام القریٰ، یہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تمام بستیوں کی جڑ یا ان کا مرکز. اور فرمایا ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں ان بستیوں میں بسنے والے باسیوں کو بھی آپ ڈرا دیں. من حولہا سے مراد قبائل عرب اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت الی الناس کافہ، مجھے تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کا آخرت پر ایمان ہے نا ان کا قرآن پر لازماً ایمان ہوگا، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے
حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، اور اسی طرح یہ دعوے کرنے والے کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، یا اسی طرح سے دعویٰ کرنے والے کہ میں بھی ویسے اتار سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا، یہ تین بڑی بڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خباثتیں بعض لوگوں کی ذکر کی ہے۔ اس میں ہر قسم کے ظالم لوگ آ جاتے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ کا شریک بنانا، اور اسی طرح سے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے حکم گھڑ لینا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو نہ حلال کیا نہ حرام کیا۔ اسی طرح دوسری قسم کے لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے اندر نبوت کے جھوٹے دعوے دار سارے کے سارے آ جاتے ہیں، جیسے اسود عنسی تھا، مسیلمہ کذاب اور قادیانی دجال وغیرہ، یہ سارے کے سارے زمن میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کی طرف کوئی وحی نہیں کی۔ وہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہماری طرف بھی وحی آتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وحی کر سکتے ہیں، ہم بھی اتار سکتے ہیں جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتارا ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ باتیں درج فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں کہ کچھ مشرکوں نے کہا اگر ہم چاہیں تو یقیناً ہم بھی اس جیسا کہہ سکتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، معاذ اللہ، حالانکہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ پھر ایسے ظالموں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تین قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ نمبر دو، جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو ان پر پوری سختی کرتے ہیں۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ان کے لیے عذاب قبر کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ آیت بھی عذاب قبر کی ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ذلت کا عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، تنہائی آ گئے، اکیلے ہی آ گئے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے تم ان سب کو چھوڑ آئے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اور جن پر تمہیں بڑا مان تھا، وہ سارے کے سارے تعلقات، مال، دولت، دوست، یار، اپنے ماننے والے، وہ سب کے سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے بھی نہیں دیکھ رہے جنہیں تم نے گمان کیا ہوا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور جو کچھ تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے، وہ سب کا سب گم ہو گیا۔ یہ ہے جناب انجام اور یہ ہے نتیجہ۔ قیامت کے دن اللہ کے بعد سب نے اکیلے جانا ہے، دنیا سے روح نکلے گی، تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب پیچھے رہ جائے گا، جتنے جھوٹے دعوے، جھوٹے آسرے، طفل تسلیاں، وہ سب کی سب دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز بھی بندے کے کام نہیں آئے گی۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت و رسالت اور آخرت کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب دوبارہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت اور آفاق میں پھیلی ہوئی بعض اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے جو دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکائے جاتے ہو؟ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اس زبردست، غالب اور سب کو جاننے والے اللہ ذوالجلال والاکرام کا مقرر کردہ اندازہ اور نظام ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بعض عظیم الشان صفات اور امور اور اختیارات کا تذکرہ ہے۔ دانے کو پھاڑنے والا زمین میں سے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے رات کے اندھیرے میں سے صبح نکالنے والا، صبح نمودار ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے۔ رات کو لے آتا ہے، رات کو لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، پھر اٹھ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سورج اور چاند کو مقرر کرنے والا، یہ سارا نظام بنانے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ جب یہ سارے کام کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر جب اس کی عبادت کی باری آئے تو اس کا شریک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں۔ علم والے لوگوں کو ان تمام باتوں سے بڑے سبق معلوم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا سبق توحید کا انہیں معلوم ہوگا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں کا رحم رکھا ہے، اور سونپے جانے کی جگہ باپ کی پشت ہے۔ اسی طرح دیگر بھی بعض باتیں اہل علم نے کی ہیں، یعنی ٹھہرنے کی جگہ وقتی طور پر دنیا ہے، پھر یہ آخرت، پھر اس کے بعد قبر، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد جب آپ نے آخری منزل پر چلے جانا ہے وہ جنت کے جہنم ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بھی ہیں۔ ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا کیا سارے انسان، پھر اس کے بعد ماں باپ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابے میں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، یہ سب کے سب بھی پیدا کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ قنوان اس کا مطلب ہے خوشے، دانیتن مطلب ہے قریب، مراد یہ ہے کہ نیچے جھکے ہوئے خوشے۔ اب بعض ہے کہ وہ ملتے جلتے ہیں، پتے ملتے جلتے ہیں، پھل مختلف ہیں۔ اسی طرح بعض ہیں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نظام ہے، ایک ہی درخت ہوتا ہے، مثال کے طور پر آم کو لے لیجئے، ان کے پودے ملتے جلتے ہیں مگر ہر پودے کے پھل کی لذت الگ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر پھلوں کے اندر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کس انداز سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے نرم و نازک انگوری نکالی جس سے تہ بتہ دانوں سے بھرے ہوئے خوشے نکالے، اور کھجور کو دیکھو کہ پہلے اس کا ایک سوا سا نکلتا ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، پھر اس سے کچا پھل بنایا، پھر اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے اور وہ بڑا بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کے پھل دینے کو اور ان کے پکنے کو دیکھو کہ جب کچا ہوتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور جب پک جاتا ہے تو پھر کس قدر لذیذ اور کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کا سب اللہ ذوالجلال والاکرام کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اللہ نے یہ بطور مثال ذکر کیا ہے۔ کھجور کا ذکر کیا، انگوروں کا ذکر کیا، اسی طرح زیتون کا ذکر کیا، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے انار کا ذکر کیا۔ تو ان چیزوں کا ذکر کر کے انسان کو سمجھا دیا کہ دیکھ تیرے کھانے پینے کی چیزیں اور روز مرہ تیرے استعمال میں آنے والی چیزیں، تو دیکھ تو صحیح ان سب کو بنانے والی ذات کون سی ہے، ان کے اندر ذائقے بھرنے والی، ان کے اندر رنگ بھرنے والی،
اور اسی طرح سے معلوم کر سکتے ہو کہ ان کو پانی ایک ہی طرح کا دیا گیا ہے لیکن ذائقے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب کام اگر کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، آنکھیں کھول کر یہ سب کچھ دیکھنے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا استعمال ہی صحیح نہیں کرنا، نہ عقل سے کام لینا ہے، نہ کوئی علم، نہ کوئی سمجھ بوجھ، نہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ کوئی دماغ سے سوچنا ہے، پھر ان کے لیے یہ ساری کی ساری نشانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے ہی لوگوں کا پھر آگے ذکر کیا ہے، فرمایا انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اس اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر انہوں نے مقرر کر دیے۔ اللہ اکبر، جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ جنوں کا بھی خالق اللہ ہے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے شریک نہیں۔ پھر ان ظالموں نے اللہ کے بیٹے بنا دیے، اللہ کی بیٹیاں بنا دی، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کی بیٹی۔ یہودیوں عیسائیوں نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ نے کہا بغیر علم کے انہوں نے یہ سب کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ عرب میں بعض فرقے ایسے تھے جو جنات اور خبیث شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی پکار لگانا اور ان کو کائنات میں تصرف کا اختیار دیے ہوئے سمجھنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ میں ان سب کی تردید فرما دی۔ کسی نے تو جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے جنوں میں سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی ان سب گھڑی ہوئی باتوں سے بالکل مبرہ اور پاک ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ آیت ان زندیقوں اور مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو انسانوں، جانوروں اور ہر اچھی چیز کا خالق سمجھتے اور اسے یزداں کہتے تھے، اور شیطان کو درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے شر کا خالق سمجھتے تھے اور اسے اہرمن کہتے تھے، اور ان دونوں کو کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک بناتے تھے، حالانکہ ان کا اور ہر چیز کا خالق اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے۔ اس لیے اہل علم نے مجوس کو زنادقہ، زندیق یعنی بالکل بے دین قرار دیا ہے۔ تو جتنے بھی اس قسم کے فرقے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ایک آیت مبارکہ کے ذریعے ان سب کا رد کر دیا ہے جو کسی بھی رنگ میں کسی کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا شریک بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بالکل ابتدا سے پیدا فرمانے والا، بغیر کسی چیز کی محتاجگی کے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی ہی کوئی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح کارساز وکیل ہے۔ اسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں پا سکتی، اور وہ سب آنکھوں کو، نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہ انتہائی باریک بین، ہمیشہ سے ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ ادرک یدرک کا معنی کسی چیز کو پا لینا ہے، اس کا معنی دیکھنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا بھی۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دنیا کی نہیں دیکھ سکتی اور وہ اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا لیکن آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا
سورہ نجم میں مذکور آیات فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل عقیدہ ہے اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیکھنے کی قائل ہیں، مگر وہ کبھی ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری بحث دنیا میں دیکھنے یا نہ دیکھنے کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے متعدد آیات اور صحیح احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ تمام مومن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار کریں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جب مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے نا، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، تو وہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے اور ان کو بس ہر وقت یہ ہوگا کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے رہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے بھی نصیب میں یہ فرمائے۔ تو قیامت کے دن جنت کے اندر جا کر تو سبھی دیکھیں گے، دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ ذوالجلال والاکرام کو نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جس نے دیکھ لیا اس کو دیکھنے کا فائدہ خود کو ہی ہوگا، اور جو اندھا بنا رہا اس کے اندھے پن کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ پیغام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوا دیا کہ دیکھو دلائل بالکل واضح ہیں، اب جو آنکھیں کھولے گا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو آنکھیں بند کر لے گا نقصان اپنا کرے گا۔ لہٰذا آنکھیں کھول کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی توحید پر پوری طرح یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ تم اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو سکو، اپنا فائدہ کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے، یعنی ہم آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف ان آیات کے ذریعے سے عقل و فہم والے راہ ہدایت پائیں گے، تو دوسری طرف ضدی اور آباء و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹے رہنے والے کافر اور مشرک آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوتے رہیں گے کہ یہ قرآن جسے آپ ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں نا، یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ تم نے کسی سے پڑھا اور سیکھا ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ جو اندھے ہو جاتے ہیں دل کے ہی آنکھوں کے، وہ کس انداز کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو اپنی آنکھیں کھولتے ہیں سبحان اللہ، وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ علم والے لوگ، ان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی ماننے والے بن جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجئے۔ اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کوئی نگہبان ہے۔ ارشاد فرمایا اور وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی مشرکوں کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہ دو، اس کا نقصان یہ ہوگا پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اگر آپ کسی کے جھوٹے معبود کو گالی دیتے ہیں نا، تو وہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ ضد میں آ کر بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کو گالی دے بیٹھے گا۔ یہ آیت مبارکہ سد ذرائع کی دلیل ہے، یعنی اگر ایک جائز کام کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بنتا ہو تو اس جائز کام کو بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے رکے رہو، کیونکہ وہ اپنے والدین کو گالی دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تم مشرکین کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے، لہٰذا ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے،
یعنی انسان کی عادت ہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو چاہے وہ اچھا ہو یا برا اچھا ہی سمجھتا ہے اس کو، اور ہر کوئی اپنے پاس جو ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن انسان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور اس لیے اس کو اس بات کی پوری آزادی دی ہے کہ وہ خود انتخاب کرے اچھے کام کا یا برے کام کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر وہ ضرور ایمان لائیں گے. فرما دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ وہ جب آئیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا بھی تو ممکن ہے نا. مثلا صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے یا ان کے دیگر مطالبے پورے کر دیے جائیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کہلوائی نشانیاں معجزات مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ نشانیاں تمہارے پاس آ بھی جائیں پھر بھی تم نہ مانو. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں اور تم ضرور ایمان لے آؤ گے؟ اب وہ بڑی پکی قسمیں اٹھا کر یہ باتیں کرتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لفظوں کے اندر ان کو جواب دلوا دیا کہ بات تو واضح ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نشانیاں آئیں اور تم ایمان ہی نہ لاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر یہ بھٹکتے پھریں گے. جس طرح یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے اس طرح انہوں نے دوبارہ بھی ایمان نہیں لانا. بے شک اللہ کا رسول ان کے سامنے ہر قسم کا معجزہ ہی کیوں نہ اللہ کی طرف سے لا کر ان کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کریں اور مردے ان کے ساتھ اٹھ کر باتیں کریں اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا جمع کریں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی مشیت اور چیز ہے، لیکن یہ اس قدر تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں آگے نکل چکے ہیں. اگر ان کے سامنے ہر قسم کا معجزہ بھی آ جائے نا تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور لیکن ان کی اکثریت جاہل ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنا دیا. ان کے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتے رہتے ہیں. ایک دوسرے کے دل میں باتیں ڈالیں گے، کہنا بوسی کریں گے، ٹھیک ہے نا، شیاطین وسوسے ڈالیں گے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ صرف دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے، اور بڑی خوشنما کر کے باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن سارے کا سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے. انسانوں کے شیاطین ہوں یا جنوں کے شیاطین، ان ظالموں کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، کسی کی بھلائی خیر خواہی مقصد نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یعنی ان کو اپنے جھوٹ کے اندر، اپنے غرور کے اندر، اپنے دھوکوں کے اندر بس ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو منہ لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. جب یہ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے تو بے ایمان لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، مائل ہو جائیں گے. ایمان والے کا دل کبھی بھی شیطانی کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں. یہ ہیں مقاصد شیاطین کے، اور ہمیشہ شیاطین کا شکار بے ایمان لوگ ہوا کرتے ہیں. اب اندازہ کر لیجئے یہ جنوں اور انسانوں کے شیاطین دشمن تو اللہ کے نبیوں کے ہوتے ہیں، لیکن ان کا شکار ہمیشہ بے ایمان لوگ ہوا کرتے ہیں. ایمان والوں کو ان کا غرور، ان کا دھوکہ، ان کا فریب، ان کی چالیں کچھ نقصان نہیں کر سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، بس آپ کہہ دیجئے کہ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل طور پر نازل فرما دی، تفصیل کے ساتھ اس میں سب کچھ بیان کر دیا ہے. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. اور آپ کے رب کا کلمہ، فیصلہ، اس کی باتیں سچائی اور عدل پر مشتمل مکمل ہو چکی ہیں. اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے،
اور وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، اس کی عظمت، اس کی رفت اور اس کی شان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ حق ہے، اس کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ کی کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے وہ کبھی بدلا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ اور فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں بسنے والی اکثریت کے پیچھے چلیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ لوگ سوائے گمان کے کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اٹکل دوڑاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حال ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی بالکل مستند اور اتھینٹک علم ہے، یعنی اس کے اندر بالکل کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یقینی علم۔ جبکہ اس کے برعکس دنیا کے اندر پائے جانے والے لوگ عقل چونکہ ناقص ہے، اللہ کی وحی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، تو لہٰذا لوگ جب اس کے مطابق پھر چلتے ہیں نا تو ان کے اندر بھی بڑا نقص پایا جاتا ہے۔ انہیں صرف اندازہ ہی کرنا ہوتا ہے نا، یقینی علم تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ کثرت جو ہے نا، لوگوں کی کثرت، بہت بڑی تعداد، اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا آپ کے نزدیک دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ محض کثرت کی بنیاد پر آپ کو اہل زمین کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے۔ اس جھوٹے گمان میں مبتلا ہے کافر کہ ان کے آباء و اجداد حق پر تھے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے وہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف بتا دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی زیادہ تعداد بالکل حق پر ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ حق کا معیار اگر آپ نے جاننا اور پہچاننا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، بھلے اس پر چلنے والے لوگ تعداد میں تھوڑے کیوں ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں سمجھی جاتی ہیں کہ آخر یہ اتنے سارے لوگ، کیا وہ سارے گمراہ ہیں، کیا وہ سارے غلط ہیں؟ بھائی بڑی تعداد دیکھ کر لوگوں کی کبھی بھی اس سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس سے دھوکہ کھانا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے، غزوہ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی اور کافروں کی کتنی ہے، حق والوں کی کتنی ہے، ناحق لوگوں کی کتنی ہے، صحابہ کرام کی تعداد کتنی رہی، اور ان کے مقابلے میں دشمنان اسلام کی آج بھی دیکھ لیجیے مسلمانوں کی تعداد کتنی، غیر مسلموں کی کتنی ہے۔ تو لہذا کبھی بھی اکثریت کو معیار نہیں بنانا، اور موجودہ جو دور کے اندر ایک نظام ہے، نظام حکومت جمہوریت، اس کا بھی شاید سے رد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف واضح طور پر کہہ دیا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لوگوں کی اکثریت بے ایمان ہی ہوتی ہے، بے شک آپ جتنے مرضی حریص بھی کیوں نہ بن جائیں۔ اور قرآن پاک میں جا بجا اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اکثریت کا تو یہ حال ہے۔ تو کبھی بھی اکثریت کو معیار بنا کر آپ نے اس سے مرعوب ہو کر ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہمیشہ اللہ کی وحی پر چلنا۔ پیچھے یہی تو بیان ہوا، اتبع، پیروی کریں کس بات کی؟ ما یوحا الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کتاب نازل ہوئی نا حق کے ساتھ، بس اس پر چلیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کی راہ سے بھٹکتا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین ہے، صرف بسم اللہ پڑھیں اور کھانا شروع کر دیں۔ یہاں پر جو تلقین ہے وہ اس بات کی ہے کہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اسے کھاؤ اگر تم اس اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی صرف ایسا ذبیحہ کھانا ہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں،
بے شک تیرا رب سبحانہ و تعالی ہی حد سے بڑھنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کے لیے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے وہ سب کی سب بیان کر دی ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں نا وہ بھی بیان کر دی ہیں۔ جانوروں میں سے جو حرام ہے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ اور سورت میں بھی آگے چل کر اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ سب اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرام کا بیان کر دیا ہے تو اب تمہارے لیے کیا صورت رہ جاتی ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو نہ کھاؤ؟ اب اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے نا کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت، شکار کرتے وقت تم میرا نام لے لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نام پیغام ہے۔ ہاں، مجبوری اور اضطرار کی حالت کے اندر حرام کھانا بھی جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرائط کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ گناہ نہ ظاہر کرو سب کے سامنے، نہ چھپ کر کرو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں جلد ہی انہیں اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت، شکار کرتے وقت جس پر اللہ کا نام نہیں نہ لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، یقیناً وہ سراسر نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیاطین وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں یقیناً ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو بنیاد بنا کر تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بے شک یقیناً تم اسی وقت مشرک ہو جاؤ گے۔ اندازہ کر لیجئے، صرف غیر اللہ کے آگے سر جھکانا، غیر اللہ کے نام کی کوئی نظر نیاز دینا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، یہی صرف شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ماننا، اس کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں شرک قرار دیا ہے۔ بات ماننی ہے تو صرف اللہ کی، سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کے آگے۔ اب اس بات سے اندازہ کر لیجئے، وجود اللہ نے بنایا ہے نا، تو اب اس وجود پر ہر لحاظ سے، بات ماننے کے لحاظ سے، اس کے جھکنے کے لحاظ سے، اس کے مائل ہونے کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، حق بنتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ یہ سارے کے سارے تعلق رکھیں۔ اس تناظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات صاف لفظوں میں کہہ دی کہ اگر تم ان کی بات مانو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت بھی نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مسلمان کے اور کافر کی مثال دی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر انہیں اسلام کی دولت عطا کر دی، اب وہ اس روشنی میں چلتے ہیں۔ اور باقی وہ لوگ ہیں جو اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مسلمان کو زندہ کہا ہے اور کافر کو مردہ کیا کری مثال دے کر بات ارشاد فرمائی، یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا، سب سے بڑے ان کے مجرموں کو بنا دیا تاکہ وہ ان میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے خلاف ہی، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی نے آ کر دعوت دی تو جو بستی کے بڑے لوگ ہوتے تھے نا، چودھری ٹائپ، وڈیرے، سردار، کھڑپینچ، وہ مقابلے پر اتر آتے، اور ہمیشہ کمزور لوگ، غریب غربا، انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے اندر ایسا ہی رہا ہے، بستیوں کے اندر بسنے والے بڑے بڑے لوگ وہ مجرم بننے میں بھی سب سے بڑے رہے اور پہل کی، پھر انہوں نے بڑی خوفناک چالیں چلی، لیکن وہ ساری کی ساری چالیں ان کے اپنے خلاف ہی جاتی رہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اندازہ کر لیجیے نہ ماننے والوں کے کیسے کیسے تقاضے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی وہ کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، ہمیں بھی اس منصب پر فائز کیا، ہمیں بھی رسول بنا دیا جائے تو ہم مانیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو اس نے اپنا رسول بنانا ہے، اللہ کو یہ سب پتہ ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے جو وہ فریب کیا کرتے تھے۔
ان کے مکر و فریب کے نتیجے کے اندر یہ رزلٹ نکلنے والا ہے ان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ بند کر دیتا ہے، نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو مثالیں ذکر کر دی یہاں پر بھی۔ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھانے یعنی ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیا، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے بند ہو جاتا ہے، گھٹتا ہے، اسلام کے تذکرے سنتا ہے تو اس کو نفرت ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کی طرف نہیں آتا، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کو سزا ملی ہوئی ہے اور اللہ اسے ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ ارشاد فرمایا اور یہی آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور جو لوگ اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ اللہ ہی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا ولی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام بے ایمان لوگوں کے دلوں پر گندگی ڈال دیتا ہے، وہ پھر ایمان نہیں لاتے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا نا، اب سینہ تنگ ہے، بند ہے، ایمان نہیں لائے گا، ہمیشہ گندگی میں رہے گا، اندھیروں میں رہے گا۔ اللہ ایسی ہر ادا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کو سیدھا راستہ مل گیا، نصیحت پکڑی، ایمان لے آئے، اب سیدھے راستے پر گامزن ہیں، ہمیشہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے سلامتی کا گھر رکھا ہے، اور دنیا میں اللہ ہی ان کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔